القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المياه التي يجوز التطهير بها 7 میاہ. وہ پانی جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے وہ 7 قسم کے پانی ہیں. پاکی حاصل کرنا یعنی وضو کرنا یا غسل کرنا. تو کون سے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں اور کون سے پانی سے ہم غسل کر سکتے ہیں، یعنی کن کن پانیوں سے وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، اور کن کن پانیوں سے وضو اور غسل کا تحقق نہیں ہوگا، اس کو بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں المیاہ، یہ معاون کی جمع میاہ ہے. المیاہ التی یجوز التطہیر بها 7 میاہ. وہ پانی جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے وہ 7 قسم کے پانی ہیں. تو جن جن پانیوں سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں یعنی وضو اور غسل کر سکتے ہیں، جب ہم ان کو جان لیں گے تو آٹومیٹک ان پانیوں کا بھی حکم معلوم ہو جائے گا جن سے ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے. تو 7 قسم کے پانی ہیں جن سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. ماء السماء، آسمان کے پانی. آسمان کے پانی یعنی بارش کا پانی. عربی زبان کے اندر سما کی معنی بلندی کے آتے ہیں. ہر وہ چیز جو بلند ہو اس کو آسمان سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. چونکہ بارش یہ بادلوں سے اترتی ہے اور بادل یہ ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے ماء السماء کا تحقق بارش کے پانی پر ہوتا ہے. وماء البحر، اور سمندر کا پانی. سمندر کا پانی جانتے ہیں، تو سمندر کا سارا پانی پاک ہے. وماء النہر، اور نہر کا پانی. دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نہر، اور اس سے اوپر ہوتا ہے دریا، اور اس سے اوپر ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے نہر، اس سے اوپر ہوتا ہے ندی، اور اس سے اوپر ہوتا ہے دریا. تو نہر یہ چھوٹے جو نالیاں ہوتی ہیں جسے عام طور پر کھیتوں اور باغوں کو سیراب کیا جاتا ہے، اس کو نہر کہا جاتا ہے. اور اس سے بڑی جو کیا کہتے ہیں پانی بہنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو ندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، نہر سے بڑا ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ جو ہے بڑا جو ہوتا ہے اس کو دریا کہا جاتا ہے. تو سمندر سے دریا نکلتے ہیں، پھر دریا سے ندیاں نکلتی ہیں، اور پھر ندیوں سے جو ہے نہریں نکلتی ہے. تو ماء النہر کے اندر یہ سارا پانی ہے، نہر کا پانی. اور ماء البئر، اور کنویں کا پانی. تو کنواں تو جانتی ہیں آپ، پہلے زمانے کے اندر جو ہے کنواں کھود کر اس سے پانی نکالا جاتا تھا اور اسی سے سیرابی حاصل کی جاتی تھی. اور اس زمانے کے اندر اس کے علاوہ عام طور پر کوئی طریقہ بھی نہیں ہوتا تھا. آج کل ہمارے زمانے کے اندر سبمرسیبل وغیرہ کی جو کھدائی ہوتی ہے، بورنگ ہوتی ہے، یہ بھی ایک قسم کے کنویں ہی ہوتے ہیں. تو جس طرح کنویں کے پانی سے جو ہے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح بورنگ وغیرہ کے پانی سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں. پانی پاک ہے. وماء ذاب من الثلج، اور وہ پانی جو برف سے پگھل جائے. برف یہ پانی ہوتا ہے، پانی کو جما دیا جاتا ہے، برف بن جاتا ہے. اب ہم برف کا ٹکڑا لے کر آئے اور کسی برتن کے اندر ہم نے رکھ دیا اور وہ برتن کے اندر پگھل گیا، تو اس برف کے پانی سے بھی ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں. والبرد، اور اولے کا پانی. اولا یہ بھی ایک قسم کا یعنی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خاص نظام کے تحت سمندر اور دریا سے پانی کو آپ کیا کہتے ہیں اٹھاتے ہیں، اور اٹھا کر پھر جو ہے اس کو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر برساتے ہیں. تو عام طور پر پانی لیکوڈ شکل کے اندر، مائع شکل کے اندر زمین پر گرتا ہے، قطرے قطرے کی شکل کے اندر. لیکن کبھی کبھی یہ ٹھوس برف کی طرح ٹھوس شکل کے اندر بھی گرتا ہے، اس کو اولی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اولا اگر گرے اور اس کو ہم کسی برتن کے اندر اکٹھا کر لیں اور وہ پگھل کر پانی بن جائے تو اس سے بھی ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں. وماء العین، اور چشمے کا پانی. چشمہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اللہ رب العزت زمین کو پھاڑ کر یا پہاڑ کے اندر کیا کہتے ہیں سوراخ کر کے وہاں سے پانی گراتے ہیں
نکالتے ہیں تاکہ لوگ اس سے راوی حاصل کریں، اپنی ضرورت کو پورا کریں. اور کبھی کبھی جو ہے یہ پہاڑوں سے جو گرتا ہے آبشاروں کی شکل کے اندر، تو یہ بھی ماء العین کے اندر آتا ہے، چشمے کے پانی، ان سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ 7 قسم کے پانی ہیں، اور اس ساتوں کے ساتوں پانی پاک ہے. ان سے ہم وضو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں. پھر کہنا ثم المياه على 5 اقسام، پھر پانی یہ 5 قسم پر ہے. یعنی پانی جتنی بھی پانی ہم نے بتایا سب پاک پانی ہے، لیکن ایک دوسری حیثیت سے ان کی 5 قسمیں ہیں. پانی پاک ہی ہوگا لیکن اس کے مختلف درجات ہو جائیں گے. کیسے درجات ہیں؟ طاہر مطہر غیر مکروہ. پانی کا پہلا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو اور اس کے اندر کراہت نہ ہو. یعنی بالکل 1 نمبر کا پانی، بالکل صاف شفاف پانی، اس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے، اس کے پاکی میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو پہلا پانی وہ ہے جو طاہر ہو، یعنی خود پاک ہو، اور اتنی اعلیٰ درجہ کا ہے کہ مطہر ہو، اس کے اندر پاک کرنے کی بھی صلاحیت ہے، غیر مکروہ، اور اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے. کراہت کا مطلب ہے کہ ناپسندیدگی. مکروہ کے معنی آتے ہیں ناپسندیدہ چیز. جیسے انسان ہوتا ہے نا، انسان کو بہت ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہے کسی علت کی وجہ سے ناپسند ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر پانی کا گلاس لایا گیا ہمارے پاس، اور کسی نے یا ہم نے چھینک دیا اور اس کے اندر ہمارے چھینک کا ایک قطرہ پڑ گیا، تو وہ پانی تو پاک ہے لیکن ہماری نظر کے اندر وہ پانی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. ہم اس کو پی سکتے ہیں لیکن جو ہے طبیعت ہماری گوارا نہیں کرتی ہے، قسم کی اس کے اندر جو کراہیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح شریعت کا بھی مزاج ہے. شریعت بھی کسی عارض کی وجہ سے پانی کو طاہر بھی مانتی ہے، مطہر بھی مانتی ہے، لیکن ہلکی درجہ کراہت آ جاتی ہے، جس سے آگے پتہ چلے گا. تو پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ. پہلی قسم وہ پانی جو خود پاک ہو، پاک کرنے کی صلاحیت ہو اور مکروہ نہ ہو. وہو الماء المطلق، اور وہ مائع مطلق ہے. مائع مطلق یعنی جو اوپر 7 قسم کے پانی کو بیان کیا گیا ہے وہ سب قسم مائع مطلق ہے. دوسری قسم وطاہر مطہر مکروہ. دوسری قسم وہ ہے جو پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت ہے، مگر کیا ہے؟ مکروہ ہے. ہم نے اسی کو بتلایا آپ کو کہ پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت ہے، مگر اس کے اندر کراہیت آ گئی ہے. وَهُوَ مَا شَرِبَتْ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوَهَا وَكَانَ قَلِيلًا. کہہ رہے کہ وہ پانی جس سے بلی اور اس جیسے کوئی اور جانور پی لے اور وہ تھوڑا ہو. مثال کے طور پر ہم نے سمرسیبل سے 1 لوٹا پانی نکالا وضو کرنے کے لیے اور اس کو رکھ دیا ہم نے. اب بلی آئی اور بلی نے اسے پی لیا، تو یہ پانی پاک ہے، پاک کرنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت ہے، وضو کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ مکروہ ہے. شریعت اس پانی سے پاکی حاصل کرنے کو ناجائز تو نہیں کہتی ہے، مگر کہتی ہے کہ ناپسندیدہ ہے. آپ اس پانی کو گرا لیجئے اور دوسرا لوٹا لے کر اس سے وضو کر لیجئے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں میں اسی پانی سے وضو کر کے جو ہے نماز پڑھوں گا، تو شریعت کہتی ہے بالکل جائز ہے. وطاہر غیر مطہر. اور تیسری قسم کے پانی وہ ہے جو پاک ہے مگر اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. نمبر 3 کا پانی ہے، خود تو پاک ہے مگر اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. کون سا پانی ہے؟ وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ كَالْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ بِالنِّيَّةِ. وہ پانی ہے جو اس کو استعمال کیا گیا ہے وہ رفع حدث کے لیے یا کسی عبادت کے لیے، جیسے کہ وضو پر وضو کرنا وضو کی نیت سے. اس کو آپ سمجھیے، ایک پانی ہے اور اس سے ہم نے وضو کر لیا. وضو کر کے ہم نے اس پانی کو ایک برتن کے اندر اکٹھا کر لیا. مثال سمجھو، جیسے ہم نیند سے بیدار ہوئے صبح 4 بجے، ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے. ہم نے کیا کیا؟ 1 لوٹا پانی لیا اور ایک بڑا سا جو ہے ٹب لے لیا، اور ہم نے اس طور پر وضو کیا کہ سارا کا سارا اپنا وضو کا پانی اکٹھا کر لیا ایک برتن کے اندر. ٹھیک ہے، اب اس ٹب کے اندر جو ہمارا مائع مستعمل وضو کا استعمال کیا ہوا پانی جمع ہوا، وہ پانی پاک ہے، کیونکہ ناجائز ہونے کی وجہ نہیں ہے، پاک ہے پانی. مگر وہ
اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کر آئے اور ہمارا وضو باقی ہے، اور اس کے بعد ہم نے سوچا چلو قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیں، اور ہم نے کہا کہ وضو تو ہے مگر مزید نیکی حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ ہم اور وضو کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ اور وضو کر لیا اور اس پانی کو بھی ایک ٹب کے اندر اکٹھا کر لیا، تو یہ پانی پاک تو ہے مگر اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ بھی مائع مستعمل ہے، پاک ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے ایک عبادت کی نیت کے لیے، ایک عبادت کے لیے پہلی شکل کے اندر، یعنی بالکل 4 بجے جب نیند سے بیدار ہوئے تھے اس وقت تو ہم نے جو وضو کیا تھا وہ رفع حدث کے لیے کیا تھا، اور جو دوسری مرتبہ ہم نے وضو کیا ہے وہ رفع حدث کے لیے نہیں کیا ہے، ایک قربت کے لیے، ایک عبادت کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم نے کیا ہے، اور اس کی نیت بھی کی ہم نے۔ تو یہ دونوں قسم کے پانی طاہر ہیں مگر مطہر نہیں۔ ایک تیسری شکل، ہمارا وضو تھا، ہم فجر کی 4 بجے نیند سے بیدار ہوئے، ہم نے وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی گرمی زیادہ تھی، ہم نے کہا کہ لاؤ تھوڑی سا ہاتھ منہ دھو لیا جائے تاکہ ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے 1 لوٹا پانی منگایا، اور پانی منگانے کے بعد ہم نے اس سے اپنے چہرے کو دھویا، جس طرح وضو کرتے ہیں ہاتھ پیر کو دھویا، وضو کیا، لیکن کچھ نیت نہیں کی، اور اس پانی کو ہم نے ایک ٹب کے اندر اکٹھا کر لیا۔ تو یہ پانی جو ہے، یہ پانی پھر جو ہے طاہر مطہر دونوں ہو جائے گا، مکروہ ہوگا مگر طاہر مطہر دونوں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پانی کو ہم نے رفع حدث کے لیے اور کسی قربت، کسی عبادت کے لیے جو ہے، یعنی وضو تو ہم نے کیا مگر کسی قربت کے لیے نہیں اور کسی رفع حدث کے لیے نہیں، اس لیے پانی طاہر ہے مگر طاہر مطہر دونوں ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو بار بار استعمال کر رہے ہیں کہ یہ پانی مائع مستعمل ہو جائے گا، مستعمل لرفع حدث، وہ پانی جس کو رفع حدث کے لیے استعمال ہے، مائع مستعمل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو مائع مستعمل کیا ہے اور کب ہوتا ہے مائع مستعمل؟ مائع مستعمل کا مطلب تو یہ ہے کہ استعمال کیا ہوا پانی، مگر مائع مستعمل کب ہوگا؟ تو اس کو بتلا رہے ہیں، کہہ رہے کہ وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصاله عن الجسد، کہہ رہے کہ پانی مائع مستعمل ہو جائے گا محض اس کے بدن سے جدا ہونے سے۔ دیکھیے فقہاء حنفیہ کے 2 قول ہیں، پہلا قول ہے کہ مائع مستعمل کب ہوگا؟ جب وہ بدن سے الگ ہو کر کسی جگہ اکٹھا ہو جائے، لیکن صاحب نور الجزانی اس قول کو نہیں لیا ہے۔ دوسرا قول ہے کہ جیسے ہی ہمارا بدن سے پانی جدا ہوگا مائع مستعمل ہوگا، جیسے ہم نے وضو کیا اور کہنی کو بالکل سیدھا کر کے اس پر پانی بہایا، اب ہمارے ہتھیلی کی طرف سے پانی گیا اور کہنی سے جیسے ہی نیچے ہوگا وہ مائع مستعمل ہو جائے گا۔ وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ فِي الْأَزْهَرِ۔ دیکھیے دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اب انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ مائع مطلق سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور مائع مطلق سے جب پاکی حاصل کر سکتے ہیں تو مائع مطلق کے علاوہ کسی اور پانی سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ آٹومیٹک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیے اگر کوئی پانی ہے اور وہ کسی درخت سے نکلا ہے، جیسے کیلے کے درخت سے نکلتا ہے، یا کسی پھل سے نکلا ہے، جیسے کہ کسی پھل کا ہم نے جوس بنا لیا، یا ناریل کا پانی، ناریل سے پانی نکال لیا ہم نے، تو کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ کہہ رہے کہ نہیں، یہ سب مائع مقید ہے، مائع مطلق سے جو ہے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے معلوم ہے کہ مائع مقید سے حاصل نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ، اور پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں درخت اور پھل کے پانی سے، وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، اگرچہ خود بخود نکلا ہو۔ یہ بعض فقہاء حنفیہ قول یہ ہے کہ اگر پانی خود بخود نکلا ہے تو اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ صاحب نور الجزا کہتے ہیں نہیں، وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ، اگرچہ خود بخود نکلا ہو بغیر نچوڑے ہوئے، فی الازہر، ظاہر قول یعنی ظاہر روایت کے موافق، صحیح قول یہی ہے۔
وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْخِ أَوْ بِغَلْبَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، اور اسی طرح پاکی حاصل نہیں کر سکتے اس پانی سے جس کی طبیعت ختم ہو گئی ہو پکانے سے یا اس پر کسی دوسرے چیز کے غالب آنے سے۔ اس کو آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہاں بنیادی طور پر یہ سمجھیے کہ دیکھیے پانی کے اندر ایک ہوتا ہے رقت اور ایک ہوتا ہے سیلان، یہ پانی کی طبیعت ہے۔ اگر یہ دونوں ختم ہو جائے یا تو پکانے کی وجہ سے یا کسی چیز کو پانی میں لانے کی وجہ سے، تو پانی پھر مائع مطلق نہیں رہتا، مائع مقید ہو جاتا ہے۔ آگے اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ غلبہ کی کیا شکل ہے۔